سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ آخرت کی سب سے اہم اور سب سے بڑی تیاری ہے کیا. پتہ ہوگا تو آدمی اس کی تیاری کرتا ہے نا. سب سے بڑی آخرت کی تیاری جو ہے، آخرت میں ساری منازل انسان کی آتی ہیں، موت سے لے کے آخرت تک جتنے بھی منازل ہیں. سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے اہم چیز جتنے بھی اللہ نے ہمیں چیز دی ہے تیاری کے لیے، اس میں ہے تزکیہ. کیا رکھے یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے اور بزرگان دین بتاتے ہیں اس کو. یہ سب سے اہم عمل ہے، اہم عمل ہے آخرت کے لیے. آپ اسی عمل کو دیکھیں آج دنیا کے اندر کہ اس تزکیے سے لوگ جو ہے غافل تو الگ ہیں، پہنچ جا سمجھے آپ اس تزکیے کے قائل ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. شکل میں کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بہت ہی اچھا بنا دے. سبحان اللہ. آپ یہ حدیث آپ سنیں، اس میں مفسر نے کیا لکھا. پہلی چیز تو دو بالکل ڈیفائن کر دی اللہ کے نبی نے کہ دو چیزیں انسان کی ہیں، ایک ظاہر ہے اور دوسرا ایک باطن ہے اور دوسرا کیا ہے ظاہر. دوسری چیز جو بیان فرمائی اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہ ظاہر سے ہم میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. کہ ہم انسان جو ہیں ظاہر کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کا اشارہ ہے. کون ایسا انسان ہوگا جو اپنے ظاہر کو صحیح کرنا نہیں چاہتا؟ کوئی مرد کوئی عورت جو شعور رکھتا ہے، سب اپنا ظاہر کے بارے میں ماشاءاللہ بہت احتیاط کرتے ہیں. ظاہر کو اچھا کرنے کے لیے اچھا لباس پہنیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے جوتے پہنیں گے، اچھی شکل بنائیں گے. ہے یا نہیں؟ سارے دن ہماری زندگی ساری سی پہ لگتی ہے کہ ہمارا ظاہر خوبصورت ہو جائے. گھر سے تیاری سے نکلنے کے لیے بھی آدمی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی میں صاف ستھرا ہو نکلوں. کہ کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ جب میں جاؤں تو بالکل فٹ فاٹ ہو کر جاؤں، جس جگہ بھی، جس مجلس میں جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، دکان پہ جا رہا ہوں. حتیٰ کہ تھوڑی چیز بھی لینے کے لیے آدمی بریڈ لینے کے لیے باہر جاتا ہے تو احتیاط کرتا ہے کہ بھی صاف ستھرا ہو کر جاؤں. یہی کہنا اللہ کے نبی کہ میری باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر. تو یہ اچھا کرنا کیا ہے؟ یہی تو تزکیہ ہے کہ اندر کا گند تو اتنا بڑا گند ہے کہ دنیا کا کوئی سمندر بھی آ جائے نا، 7 سمندر بھی آ جائیں، اللہ کی قسم یہ ڈسٹ کے برابر بھی جو گند ہوگا نا اندر کا جو لگا ہے وہ نہیں دھو سکتا. یا تو آپ 7 پانی ڈالیں گلاس، پاک ہو جاتا ہے آدمی. شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تو پاک ہو جاتا ہے، صابن نہ لگائیں تب بھی صاف ہو جاتا ہے آدمی. لیکن جو اندر کا گند ہے 7 سمندر بھی آ جائیں، اندر 7 سمندر بھی آ جائیں میرے بھائیوں، ایک گند کا سپاٹ جو ہوگا اللہ کی قسم وہ نہیں دھو سکتا. ہے ہی نہیں پانی، سے ہے ہی نہیں پانی. ڈالے جائیں، اونڈلے جائیں پانی، شیمپو لگائے جائیں، صابن لگائے جائیں، لیکس لگائے جائیں، واللہ یہ گند اندر کا نہیں دھو سکتا. کوئی دو ہی چیزیں اس کو دھو سکتی ہیں، یا تو اللہ پاک نے جو صابن پیش کیا اس کے لیے وہ دھوئے گا، یا پھر جہنم کی آگ اس کو دھو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا توبہ کا، اللہم انی اتوب توبہ، تو پڑھ کر مغفرت کر. اس نے کلمہ پڑھا، پھر کیا اس نے پھر کہا، آپ نے کہا پھر کیا، پھر کہا، کہتا جا جو چاہے کر سب معاف ہو. وہی روتا ہوا انسان بالکل ایسا ہو گیا جیسے فرشتہ ہوتا ہے. بالکل چادری صاف ہوگی، وہی بہت گیا جو کچھ اس نے گناہ اس نے کیے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب نے بہترین طریقہ بتا دیا کہ ایسا صابن ہے توبہ کا
اللہ، یہ تصحیح کا پہلا سبق ہے بھائیو، ہے نا؟ جب کوئی آتا ہے ہمارے پاس پہ بیعت ہونا ہے، توبہ کرنی، ایسے آتے ہیں نا لوگ، بھائی ہم نے توبہ کرنی، تو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں تو وہی سیکھا ہے بزرگوں سے، تو وہی بات کر رہا ہوں جو میرے شیخ نے، اس کے شیخ نے، دوسرے شیخ نے، پہنچتے پہنچتے کہاں جاتی ہے بات؟ ابو صدیق، پھر ابو صدیق سے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ تو اللہ کے نبی کا فعل تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کیا تھا۔ تو ایسے ہر آدمی آتا ہے، جیسے وہ آدمی آیا تھا روتا ہوا، جی مجھے توبہ کرائیں، بیعت کرائیں، تو شیخ ویسے ہی بیعت کرا دیتا اس کو۔ جب ویسے بیعت ہوتا ہے تو اللہ کی قسم وہ ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ شخص پاک ہوا۔ تو ہم ہاتھ بھی نہیں پکڑتے کسی اللہ والے، میں نے قسم کھا کے بات، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں علماء کرام کی سند مل رہی ہے نا حدیث کی، کہاں پہنچ رہی ہے؟ ہر فعل سند نہ ملے، جس کو یقین نہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ کہاں جا کے سند ملتی ہے۔ تو اس شخص نے آ کے جو فیل کیا وہ ان کے سامنے آیا، تو اللہ کے نبی کے پاس آیا، انہوں نے فیل کیا، ابو صدیق کے پاس ہے، بڑھتے 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 علی مرتضیٰ گئے، علی مرتضیٰ مجھے سکھا دے تو یہ کام کر۔ اب جو کوئی میرے پاس آتا ہے آدمی، میں آنکھ بند کر کے وہی کام کرتا ہوں جو میرے شیخ نے، اس کے شیخ نے، اور جو شیخوں کے شیخ اللہ کے نبی نے کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کیا بشارت دی کہ جا عیش کر، سب معاف تیرے۔ تو وہی شیخ کہتا ہے جا تو پاک ہو گیا، بچوں کی طرح معاف ہو گیا، پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب نے یہ طریقہ بتایا کہ تو توبہ کرے گا، پاک ہو جائے گا، لیکن پھر تو نے دنیا میں جانا ہوگا کیونکہ تیرا امتحان جاری ہے ابھی۔ سبحان اللہ، لیکن میں نے تجھے طریقہ بتا دیا ہے کہ تو گندا رہ نہیں سکتا، تو پھر اب کیا کرے گا؟ جیسے کپڑا دوبارہ ڈالا، تو تجھے میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ تیرا پھر بات صاف ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، رات کے جتنے گناہ ہوں گے جب صبح بیٹھے گا اور جب اللہ کو یاد کرے گا تو سارے ہی صاف۔ اللہ، صبح کے سارے گناہ ہوں گے، شام کو بیٹھے گا تو سارے ہی صاف، اور جس کے صبح اور شام صاف، اس کے پارے ساری صاف۔ اور کیا چاہیے؟ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں جی۔ پھر